تو دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے ویڈیوز کا اسباق کا۔ اس سے پہلے ہم مخمس کی، اور اس سے پہلے مربع کی، اور اس سے پہلے مثلث کی چالیں بیان کر چکے ہیں، یعنی یہاں چال کے اعتبار سے کس کھانے میں کون سا نمبر آئے گا اور کون سا کھانا پہلا ہے دوسرا ہے، یعنی یہ چالیں بتائی جا چکی ہیں۔ اب کیونکہ اس ترتیب سے پہلے تین کھانے، جس طرح 1 2 3 1 2 3 ہر طرف سے جس نقش کے 3 کھانے ہوتے ہیں وہ بیان کیے ہیں چالیں، پھر 4 خانوں والی کی 4 چالیں بیان کی ہیں، پھر مخمس کا بتایا ہے۔ یہ بات یاد رہے، 5 کھانے والوں تک تعویذ کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور اس کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد پھر کسی اور کھانے کے تعویذ کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، سب اسی میں آ جاتا ہے۔ مثلث، مربع، مخمس تک کی زکوٰۃیں ادا کی جاتی ہیں، اور اسی سے پھر آگے تک سب ادا ہو جاتی ہیں خود ہی۔ تو یہاں ہم چال سمجھانا چاہتے ہیں مسدس کی، یعنی جس کے ہر طرف سے 6 کھانے ہوں۔ کل 36 کھانے ہوتے ہیں۔ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 کھانے ادھر سے ہیں۔ اس کو ایک ضلع بولتے ہیں، ایک لائن کے جتنے کھانے ہوتے ہیں اسے ضلع کہتے ہیں عملیات کی دنیا میں۔ ایک ضلع تو یہ ہو گیا، پھر ایسے ہی ایک ضلع یہ ہے، ایک ضلع یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ 6 ضلع ہوتے ہیں مسدس میں 6 کھانے والوں میں۔ ایسے ہی ادھر سے 6 ضلع ہو گئے، ایک یہ ضلع ہو گیا پورا 6 کھانوں کا، پھر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہر طرف سے 6 ہیں۔ کھانے بھی 6 آئیں گے اور ضلع بھی 6 ہو جائیں گے۔ تو اس کی چال کیا ہے آپ دیکھیے۔ چال اس کو کہتے ہیں، چال کے اندر جس وقت وہ چال بھری جاتی ہے اور جہاں 1 لکھا جاتا ہے، 2 لکھا جاتا ہے، 3 لکھا جاتا ہے، تو وہ اس نقش کے اپنے اصل کھانے ہوتے ہیں۔ عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نقش کا پہلا کھانا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نقش کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اسی طرح آخر تک کھانے وہ ہوتے ہیں جس میں اس کی چال کے عدد لکھے ہوئے ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں چال میں پہلا نمبر پر کے کھانے میں پہلا لکھا ہوا ہے، تو یہ پہلا ہی کھانا ہے، لیکن اس کا دوسرا کھانا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے جہاں 2 لکھا ہوا ہے، اور تیسرا کھانا اس کا یہ ہے، یہ نہیں 1 2 3 یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اس کا تیسرا کھانا۔ اسی طریقے سے جس کھانے میں جون سا نمبر لکھا ہوا ہے وہ نقش کا وہی کھانا ہے۔ جب یہ بات کہی جائے کسر ڈالتے وقت کہ فلاں نمبر کھانے میں جو ہے یہ کسر ڈلے گا، تو کھانا نمبر وہی ہے جو اس کی چال کے اعتبار سے ہے، نہ کہ نقش کی اس ترتیب کے اعتبار سے۔ یہ جو ترتیب ہوتی ہے ایسے لکھنے کی، اس ترتیب سے نہیں بلکہ چال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ چال ذکر کر دی ہے۔ اس کے کل 36 کھانے ہیں۔ آپ اس کو اچھے سے ذہن میں بٹھائیں، یاد کریں اور دیکھیں، اور اپنے پاس ایک کاپی میں اتار کر رکھ لیں۔ یہ مسدس کی ایک چال ہے۔ اچھا، اس کے اعداد طبعی 111 ہوتے ہیں اور اعداد طرحی 105 ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے اعداد طبعی، اعداد طرحی؟ اس کے اوپر ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہوگی انشاءاللہ، اس میں آ جائے گا، وہ سبق میں آئندہ آ جائے گی اگر ابھی نہیں آئی تو۔ اس کے اندر یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں، طبعی کسے کہتے ہیں، طرحی کسے کہتے ہیں۔ اور ایک عامل کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے جو نقش بننے سے، اس کے فن سے مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اعداد طبعی، اعداد طرحی، اعداد تقسیم وغیرہ ان سب سے واقف ہو۔ کسر، خانہ کسر، یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو خیر یہ آپ دھیان رکھیے کہ یہ اس کی چال ہے۔ اچھا، یہ چال صحیح ہے یا غلط ہے پتہ کیسے لگتا ہے؟ جب آپ اس کو ایسے جوڑیں گے تو جو عدد یہاں آئے گا وہی عدد اس لائن کو جوڑنے کے بعد آنا چاہیے، وہی عدد اس ضلع کو جوڑنے کے بعد آنا چاہیے۔ لائن مانا ضلع، اس ضلع کو جوڑنے کے بعد آنا چاہیے، وہی یہاں، وہی یعنی ہر طرف سے ٹوٹل سب کا برابر آئے تو سمجھیے کہ نقش صحیح بھرا ہے۔ اگر سب طرف سے ٹوٹل ہم جوڑ رہے ہیں اور کہیں ٹوٹل میں کمی آ رہی ہے تو نقش کی چال کے اندر گڑبڑی ہے۔ یہ نقش کی چال کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آپ اس نقش کی بھی چال کا ٹوٹل کر کے ہمیں بتائیں کتنا آ رہا ہے، کمنٹ میں سب طرف سے 1 آ رہا ہے یا کہیں کمی ہے تو دیکھنا، تاکہ اس سے آپ کو پتہ لگے۔ محنت کرنے سے، مشق کرنے سے جو ہے آگے آدمی کی ترقی ہوتی ہے اور علم اس پر کھلتا ہے۔ اب ہم نے دیکھیے اس چال کے مطابق ایک نقش بنا کر دکھایا ہے۔ اب یہاں ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس بھی شخص نے جو عمل کر رکھا ہو،
کسی نے اللہ کے کسی یعنی نام کا اسم اعظم کا کوئی عمل کر رکھا ہے، مثال کے طور پر یا جامعو ہے، اللہ کا ایک نام ہے، یہ اکثر تسخیر میں کام آتا ہے اور یہ حب کے مسئلے میں بھی کام آتا ہے، بہت سارے مسائل میں یہ کام آتا ہے۔ تو اگر کوئی اس نام کا عامل ہے یا پھر جس بھی نام کا وہ عامل ہے، اس نے اس کا عمل کر رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ نکال رکھی ہے، اور وہ اس نام سے یہ نقش بنانا چاہتا ہے مسدس کا، تو وہ کیسے بنائے؟ تو دیکھیے، ہم نے یہاں نقش بنایا ہے جامعو سے، ٹھیک ہے، یہ جامعو، اس کے اعداد بنتے ہیں 114۔ تو جب آدمی نقش بنانا چاہے تو سب سے پہلا کام اسے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اعداد لیے ہم نے جامعوں کے 114، پھر اس میں سے اعداد ترحی کو گھٹا لیا، یہ اعداد ترحی ہیں اس کے 105 ہم نے یہاں گھٹایا، آپ دیکھیے نیچے 9 بچے، پھر ہم نے 9 کو کیا کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ ہم نے 9 کو 6 سے تقسیم کیا ہے۔ 6 سے ہی کیوں تقسیم کیا؟ کیونکہ اس کے ایک ضلع میں 6 کھانے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، اس لیے ہم نے اسے 6 سے تقسیم کیا ہے۔ اگر یہ 5 کھانے والا ہوتا تو ہم اسے 5 سے تقسیم کرتے، 4 کھانے والا ہوتا تو ہم اسے 4 سے تقسیم کرتے، اور 3 کھانے والا ہوتا تو 3 سے تقسیم کرتے۔ کیونکہ یہ 6 کھانے والا مسدس کا نقش ہے تو اسی لیے ہم نے اسے 6 سے تقسیم کیا 9 کو، جو آخر میں یہ بچا ہے اعداد ترحی گھٹانے کے بعد۔ پھر یہ دیکھیے ہمارے پاس نیچے 3 کسر آ گیا، تو یہاں ہمارے پاس کسر 3 آیا ہے، اور اگر کسر 3 ہو تو 19 نمبر کے کھانے میں ڈلے گا۔ یہ دیکھیے یہاں ہم نے لکھ رکھا ہے اور پوری ترتیب دے رکھی ہے کسر کی، یہاں اس کو قاعدے سے سمجھیے۔ بہت سے یہاں آ کر گھبرا جاتے ہیں اور اس کو ہمت نقش بنانے کی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو اگر ایک بار سمجھ میں نہیں آ رہا، دوبارہ ویڈیو کو دیکھا جائے، دوسری بار نہیں آ رہا، تیسری بار دیکھا جائے، بہت سی چیز باریک ہوتی ہے، اس کو 10 بار 15 بار دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہمت سے کام چلتا ہے، ہمت ہارنے والے کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی کام ہو کہیں نہ کہیں جا کر وہ مشکل پیش آ جاتی ہے، لیکن مشکل کا سامنا کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہم بہت آسان کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والوں کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے کسر آپ سمجھ گئے، یعنی 6 سے جب ہم تقسیم کریں گے، 6 کا پہاڑا ایک بار پڑھا تو نیچے 3 بچ گیا ہے، اب 6 کا پہاڑا 3 میں نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو کسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو یہاں ہمارے پاس آتا ہے 1 نمبر، تو اس سے ہم نقش پر کرنا شروع کرتے ہیں، ادھر جتنا بھی آئے، 1 آئے 2 آئے جتنا بھی، تو نقش کے پہلے کھانے میں وہ رکھتے ہیں۔ لیکن کسر کی میں بات یہاں بتا رہا ہوں، اگر کسر 1 آتا یہاں نیچے، یعنی 6 سے ہم نے پڑھا اور یہاں 7 ہوتا مثال کے طور پر، تو 1 آ جاتا کسر، تو اگر کسر 1 ہو تو خانہ نمبر 31 میں 1 کا اضافہ کریں گے۔ یہ دیکھیے خانہ نمبر 31 یہ ہے اس کا نقش کا، یہ جیسے خانہ، یہ رہا خانہ نمبر 31، تو اس میں آنے کے بعد ہم یہاں 31 نہیں لکھیں گے بلکہ 32 لکھ دیں گے اگر کسر 1 ہو۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس تو کسر 3 ہے، یہاں ہم نے 2 کی بھی مثال دی، 3 کی بھی، 4 کی بھی، 5 کی۔ یہ بات بھی آپ کو بتا دیں کہ جب 6 خانوں والا نقش آپ بنائیں گے تو بس 5 تک کسر آ سکتا ہے، کیونکہ اگر 6 ہوگا تو پھر پہاڑا دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے اس میں، تو صرف 5 ہی بار تک کسر آئے گا، یعنی 5 تک کے کسر آئے گا، یا تو کسر 5 ہوگا یا 4 ہوگا یا 3 یا 2 یا 1، اس کے علاوہ کوئی کسر نہیں آئے گا۔ پھر ان کسر آنے کے بعد ہم کون سے کھانے میں اس کا اضافہ کریں گے نقش بھرتے وقت، یہ ہم نے یہاں لکھا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے بس۔ 1 ہو تو 31 میں، 2 ہو تو 25 نمبر خانے میں، 3 ہو تو 19 نمبر خانے میں 1 کا اضافہ ہوگا، اور 4 ہو تو 13 نمبر خانے میں 1 کا اضافہ ہوگا، اور 5 ہو تو 7 نمبر خانے میں 1 کا اضافہ ہوگا۔ اب ہمارے پاس کسر 3 ہے اور ادھر حاصل 1 ہے، تو آئیے ہم دیکھیں نقش بھرتے ہیں۔ تو حاصل 1 تھا تو اس لیے ہم نے یہاں 1 ہی لکھ دیا، پھر اس طرح ہی ہم اس نقش کی ترتیب پر جہاں 2 ہے وہاں 2 کرا، اور بس 19واں خانہ ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہاں کسر 3 جب بچے تو 19ویں خانے میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر باقی ہم چلتے چلے جائیں گے ایسے ہی جیسے یہ نقش کی چال بھری ہوئی ہے، 1 2 پھر 3 ہم نے لکھا، پھر ہم چوتھے کھانے پر آئیں گے تو ہم 4 لکھیں گے، پھر 5ویں کھانے پر آئیں گے تو 5 لکھیں گے، جس طریقے سے اس میں ہے۔ اس میں دیکھیے یہ 5واں کھانا ہے، یہ چوتھا کھانا ہے، تو یہاں بھی یہی چوتھا کھانا ہے، یہی 5واں کھانا ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے چھٹا کھانا یہ ہے، پھر 7واں کھانا یہ ہے، اسی کے نیچے آ کر 8واں کھانا، یہ دیکھیے ادھر سے یہ رہا 8واں کھانا، اس میں بھی 8واں کھانا نیچے میں یہ رہا، تو اسی طریقے سے آگے یہ 9 ہے، اور پھر 10 اور 11
इसी तरीके से आगे चलेंगे हम तो 12वां खाना देखेंगे। 12 नंबर खाना इसमें देखें कहाँ है, ये रहा, ये 12 खाना हो गया, फिर ये 13 हो गया, फिर इसी तरीके से 14 नंबर के खाने में आएंगे हम, इसमें ही तलाश करेंगे। इसकी तरतीब पर इसको भरा जाएगा, जहाँ 13 है वहाँ 13 लिख रहे हैं, जहाँ 14 है, क्योंकि एक एक बढ़ाते जाते हैं ना, तो वो इसी तरतीब से फिर आगे जो है तरतीब चाल चलती चली जाती है। ये इसमें यहाँ 14 है देखिए, और यहाँ भी इसमें 14 आ गया। फिर आगे जहाँ 15 होगा 15 लिखेंगे, 16 पे 16 लिखेंगे, और 17 पे 17, 18 पर 18, ये 17 ये 18। अब आई बारी 19 की। इसमें देखिए 19 नंबर का खाना कहाँ है, ये रहा। अब हमें कसर डालना है, तो हम क्या करेंगे, कसर चाहे हमारे पास नीचे यहाँ 3 आए, ये देखिए, चाहे तो 3 आए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, और चाहे 4 हो या 5। जब हम खाने में डालते हैं तो सिर्फ़ एक ही बढ़ाना होता है। ये नहीं कि 2 आया तो हम 2 बढ़ाएंगे, 3 आया तो खाने में जाने के बाद 3 बढ़ाएंगे, 4 हो तो 4 बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि करेंगे क्या कि 19 नंबर खाना ये रहा। अब यहाँ ये है 19, सिर्फ़ एक बढ़ाना होता है, बस यहाँ हम 19 की जगह 20 लिख देंगे। फिर हम आगे जब चलेंगे, जब हमने यहाँ 20 लिख दिया तो आगे 20 नंबर का खाना इसमें देखिए, यहाँ इस नक्श में ये है, तो अब हम यहाँ 20 की जगह 21 करेंगे, क्योंकि एक बढ़ चुका है। फिर आगे हम इसी तरह का खाना बढ़ता चले जाएगा। देखिए यहाँ अगर 36 पूरे हो रहे हैं तो यहाँ 37 नंबर आ जाएगा, क्योंकि 19 में से जगह हमने 19 छोड़कर 20 लिख दिया था। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। 19वें खाने में जाकर, क्योंकि हमने कसर डाला था, यहाँ 19 की जगह 20 लिख दिया था, इसीलिए ये नक्श तो 36 पर पूरा होगा और ये 37 पर पूरा होगा कसर वाला। ठीक है, अब ये मालूम करना है कि नक्श सही बना है कि नहीं बना है। ये कैसे मालूम करें? जिस तरीके से हम अपनी चाल का नक्श मालूम करते हैं और उसको देखते हैं कि इसके तमाम उसको जोड़ा जाएगा, और यहाँ देखेंगे जो टोटल इसका 6 तरफ से आ रहा है, इधर से जो टोटल आ रहा है, सबका टोटल बराबर आए। अगर सबका टोटल बराबर है तो नक्श हमारा ठीक है। अब ये नक्श ठीक है या नहीं, इसके लिए हम ये देखेंगे, इसको टोटल करेंगे, और हमने ये नक्श जिस चीज़ से भरना शुरू किया था, यहाँ जामियाओं के से भरना शुरू किया था 114 से, तो 114 आने चाहिए यहाँ, इधर ये देखिए, ठीक है। और इस लाइन में भी 114 ही आने चाहिए। आप इसको जोड़ कर देखना, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ये देखिए, इन सब का टोटल 114 होगा, तो फिर जाकर ये समझिए वही पुरानी वाली तरतीब है जो पीछे समझाई गई है। ऐसे आप इसको जोड़ेंगे तो भी 114 आएगा, हर ज़िले से 114 आएगा, यानी वही चीज़ बरामद हो जो हमने बनाई है। ये इसकी तरतीब है। उम्मीद है आसानी से आपकी समझ में आ रही होगी। जिसकी समझ में आ जाए तो वो कमेंट करके ज़रूर बताए, और जो चीज़ समझ में ना आए उसको भी कमेंट के ज़रिए पूछ लिया जाए।